ایوب کی کتاب پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ ایوب کی کتاب پہلے باب کی 6 آیت کے مطابق شیطان کی رسائی اور پہنچ خدا تک ہے، جبکہ مکاشفہ 12ویں باب کی 7ویں آیت سے 12ویں آیات کے مطابق شیطان خدا کے حضور سے گرا دیا گیا۔ تو کیا ابلیس کی رسائی خدا تک ہے یا نہیں؟ ان دونوں حوالہ جات میں اس تضاد کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ شیطان سے خدا نے وہ خدمت تو چھین لی جو خدا کے حضور اسے خدا کی طرف سے حاصل تھی، لیکن خدا نے اس کو اپنے حضور حاضر ہونے کی اجازت دے رکھی ہے۔ شیطان خدمت کے لحاظ سے تو خارج کیا ہوا ہے، لیکن اس کو خدا کی طرف سے خدا کے حضور حاضر ہونے کا موقع حاصل ہے۔ مختلف حوالہ جات اس بات کو عیاں کرتے ہیں کہ شیطان خدا کے حضور حاضر ہو کر مقدسین پر الزام لگاتا ہے۔ زکریا کے صحیفے 3 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا۔ افسیوں کے نام لکھے گئے خط اس کے 2 باب کی 2 آیت کے مطابق ابلیس ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، اور ہوا کی عملداری کا حاکم ہوتے ہوئے خدا کے حضور اس کی رسائی ہے جہاں وہ مقدسین پر الزام لگاتا ہے، اور ایوب کی کہانی میں ابلیس کا یہی فعل اور کردار ہے۔